بلکہ یہ ان دونوں سے زیادہ گردش کر رہی ہے اور ان سے زیادہ یہ وائرل ہوئی ہے۔ کامران بشیر بھٹی مسیح کی تصویر پاکستان کے طیارے JF-17 پر بیٹھ کر انڈیا میں جا کر راجوڑی ایئر بیس کو جو وہ تباہ کر دیا۔ آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے جو کچھ یہاں پر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گیا کامران کو لے کر۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو اس کی اچھی طرح پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ پاکستان الحمدللہ 10 مئی کی جنگ جس دن سے جیتا ہوا ہے، تب سے کافی چہرے جو ہیں وہ سوشل میڈیا ہو یا ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہو، ان پر سرکولیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے DG ISPR احمد شریف چودھری کی ہو، چاہے وہ اورنگزیب صاحب کی ہوں جو ہمارے AVM پاکستان ایئر فورس کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر بھی بڑی گردش کر رہی، بلکہ یہ ان دونوں سے زیادہ گردش کر رہی ہے اور ان سے زیادہ یہ وائرل ہوئی ہے۔ کامران بشیر بھٹی مسیح کی تصویر، اور پہلے دن 10 مئی سے ہی یہ تصویر کامران بشیر بھٹی مسیح کی پہلے دن سے ہی جو ہے یہ سوشل میڈیا پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ اس حوالے سے کہ یہ مسیح برادری کا ایک جوان جس نے پاکستان کے طیارے JF-17 پر بیٹھ کر انڈیا میں جا کر راجوڑی ایئر بیس کو جو وہ تباہ کر دیا، اور کوئی کس طرح کی، کوئی کس طرح کی، کوئی یہ کہنے لگ گئے تھے کہ وہ دلی تک پہنچ گیا تھا لیکن اس کا پیٹرول کم ہو گیا تھا، اسی لیے اس کو واپس آنا پڑا، نہیں تو اس نے دلی پر بھی حملہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کئی لوگ، اب یہ بھی آپ دیکھنے میں آپ کو مل رہا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ اس نے جی اسلام قبول کر لیا۔ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اگر میں زندہ بچ کے آ گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئی انٹرویوز بھی دیکھے ہیں کہ جس میں اس کے گھر والوں سے جا کر پوچھا جا رہا ہے، اس کے ماموں سے پوچھا جا رہا ہے، اس کے چاچو لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، اس کے کچھ کزنوں سے پوچھا جا رہا ہے، اس کے محلے والوں سے بات چیت کی جا رہی ہے کامران کے بارے میں۔ اس کے ماموں کا ایک میں نے انٹرویو سنا، اس میں وہ کہہ رہا ہے، ماموں یا چاچو تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کامران نے کہ جب میں وہاں پر جا رہا تھا، حملے کر رہا تھا، تو مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے میرے دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں، اور مجھے بس تھوڑی دیر اور چاہیے تھی، اگر مجھے پیچھے سے کال نہ آتی تو میں دلی کو بھی تباہ کر کے آتا۔ اندازہ کریں، اتنا انڈین میڈیا نے جھوٹ بولا ہے، اتنا جھوٹ بولا انڈین میڈیا نے پہلے 3-4 دنوں میں، اور اب تک بھی وہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کا اثر پاکستان کے کچھ یوٹیوبرز پر بھی پڑ گیا، اور جنہوں نے یہ سارا جھوٹ جو ہے ملینز میں بول کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک میں ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو دکھا دوں کہ میں نے اس کے اوپر سرچ کیا کامران بشیر کے بارے میں، اور مجھے یہ کچھ مواد ملا ہے یوٹیوب پہ۔ اندازہ کریں، ابھی تو وہ آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے جو کچھ یہاں پر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گیا کامران کو لے کر۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، ریٹائرڈ آفیسر کامران کے ہاتھ چومنے گھر پہنچ گیا۔ کامران بشیر نے نہ اسلام قبول کیا، نہ بھارت میں تباہی مچائی، سب جھوٹ نکلا۔ اچھا، اب یہ ایک اور آ گیا، پائلٹ کامران مسیح کا بیان آ گیا، حالانکہ ابھی تک اس کا کوئی بیان نہیں آیا۔ بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے، انڈیا کی تباہی کی نوید بننے والا پائلٹ کامران مسیح نے اسلام قبول کر لیا، گفٹ کیا دیا گیا۔ یہ اندازہ کریں یہ ہمارے یوٹیوبرز نے کتنا جھوٹ بولا ہوا۔ کامران مسیح نے اسلام قبول کر لیا ہے، ساتھ ہی مولانا طارق مسعود کی ویڈیو آ گئی ہے۔ سب جھوٹ بول رہے ہیں، خدا را ایسا مت کرو، کامران پاکستان کا ہیرو ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ابھی آگے میں آپ کو بڑی مزے کی چیزیں دکھاتا ہوں۔ پاکستانی کیپٹن کامران مسیح نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی یہ دیکھا، یہ اب مولانا طارق جمیل، کامران مسیح پائلٹ مولانا طارق جمیل کے پاس پہنچ گئے، اور یہ لینڈ کروزر کا ایک تحفہ ہے، یہ تحفہ دیا جی ان کو۔ اندازہ کریں، مولانا طارق جمیل نے کامران کو، یہ 12 کروڑ کی یہ گاڑی ہے۔ اچھا، 80 سالہ بزرگ کی کامران مسیح سے انوکھی محبت۔ اب یہ دیکھیں، کامران مسیح کی ماں سے ملاقات کا جذباتی منظر قدموں میں گر گیا۔ اندازہ کریں، ابھی تک وہ آیا نہیں ہے،
ریٹائرڈ آفیسر کامران کے ہاتھ چومنے گھر پہنچ گیا. ببر شیر کامران مسیح کا شاہانہ استقبال. اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو پتہ نہیں کون سی اٹھا کے لگا دی اس کے اوپر, کس کے پروٹوکول کی, کسی بیوروکریٹ کی ہے. اب یہ کامران مسیح کی بیوی نے شوہر پر پھولوں کی بارش کر دی. یہ دیکھیں یہ ہماری کو کرن ناز, میرا خیال وہ ہے ہماری نیوز اینکر, ان کی تصویر ساتھ لگا دی ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ ہائلکس کے ڈالے جو ہیں, یہ پولیس کے ڈالے ایلیٹ کلاس کے کتنی لمبی قطار میں ہیں. یہ بھی بنا دیا کہ یہ کامران مسیح کا پروٹوکول ہے, اندازہ کریں. اچھا جی, آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آپ کو بھی کافی ریسورسز سے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کامران بشیر بھٹی مسیح جو ہے وہ فائٹر پائلٹ نہیں ہے, وہ ایک نیویگیٹر ہے, جس کے بارے میں منصور علی خان صاحب نے بھی اس کی تفصیلاً جو ہے اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک نیویگیٹر ہے C-130 کا, جس میں وہ پائلٹ کو کچھ رہنمائی کرتا ہوتا ہے اس حوالے سے, اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فائٹر پائلٹ ہونے سے. ان کی جو تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان میں آپ ان کی فزیک کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فائٹر پائلٹ جو ہوتا ہے اس کی اس طرح کی فزیک نہیں ہے, پیٹ نکلا ہوا ہے, ان کا جسم جو ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح کا ایک فائٹر پائلٹ کا ہوتا ہے. اور یہ بالکل جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ فائٹر پائلٹ ہے اور اس نے انڈیا کی راجوڑی بیس جو ہے وہ تباہ کی ہے. اندازہ کریں کتنا ہمارے یوٹیوبر جھوٹ بول رہے ہیں. صرف ایک بندے کی ہم نے تصویر باہر نکالنی تھی, 42 فائٹر پائلٹ آسمان پہ تھے اس دن جب پاکستان انڈیا کا ایئر ٹو ایئر کامبیٹ ہوا تھا, اور صرف کامران مسیح کی تصویر آنی تھی. اور اب یہ تصویر بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک ہیڈ فون نما ایک چیز پہنی ہوئی ہے, یہ پائلٹ نہیں پہنتا, فائٹر پائلٹ یہ نہیں پہنتا. اور یہ جہاز بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اس نے سیلفی لی ہوئی ہے, یہ ایک کارگو جو ہے وہ پلین ہے, اس کے اندر بیٹھ کے اس نے جو ہے سیلفی لی ہوئی ہے. اور ہماری قوم جو ہے وہ کتنا جھوٹ بول رہی ہے. بس یہ اندازہ کریں کہ یہ صرف اور صرف جو اثر ہے نا, یہ انڈین میڈیا کا انتہا سے زیادہ جھوٹ بولنے کا اثر ہے جو ہمارے اوپر پہنچ گیا. باقی اگر بات کریں ان کے گھر والوں کی, ان کا بیٹا ایئر فورس میں ضرور ہے, پاکستان ایئر فورس میں ہے. اب ان کے گھر آپ پھولوں کے ہار لے کے چلے جائیں گے یہ جنگ کے دوران, تو انہوں نے تو خوشی خوشی اس کو قبول کر لینا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو یہ نہیں کہنا کہ ہمارا بیٹا ہیرو نہیں, انہوں نے تو یہ کہنا ہمارا بیٹا ہیرو ہے. لیکن ہمارے یوٹیوبرز جو ہے ان کو تھوڑی سی شرم چاہیے, کوئی تحقیق کر لیتے کہ منہ اٹھا کے ان کے گھر پہنچ گئے فیصل آباد کے, جی فلاں گاؤں کا وہ رہائشی ہے, اس کے گھر پہنچ گئے, اس کے گھر جا کے جو ہے پھولوں کے گلدستے اور پتہ نہیں کیا ڈھول مکہ ہو رہا ہے اور بھی کئی کچھ. تو جو ہے ہمیشہ جو ہے کوئی بھی آپ نے خبر جو ہے وہ شیئر کرنی ہے, اور آپ اگر یوٹیوبر ہیں, ایک رسپانسیبل یوٹیوبر ہے, تو اس کی جو ہے پہلے اچھے سے تصدیق کر لیا کریں. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھ رہے ہیں محمد شمس الزمان. اللہ حافظ.